بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ پیدا ہوا تو عجیب تھا، نہ بچہ نہ بچی، جنس تیسری، ماں حیران باپ پریشان۔ باپ شکوہ کے نام مالک سے، ربا یہ کیا دے دیا؟ ماں سجدہ ریز، الحمدللہ مالک، تو نے جیسا دیا جو بھی دیا تیرا شکریہ، اٹھا کے سینے سے لگایا۔ ماں کا دودھ بچے یا بچیاں ہی نہیں پیتے، تیسری جنس بھی پیتی ہے۔ جو بڑا ہوتا گیا رولا بڑھتا گیا۔ باپ کہتا، بلی لوگ یہ مجھے دے، میں اسے چھوڑ آتا ہوں اس کی برادری کے پاس۔ ماں گلے سے لگا لیتی، میں اس کی ماں، تم اس کے باپ، تو اس کی برادری اور کون سی؟ زور ڈالتا تو وہ منتوں پر اتر آتی، کیا میرے سرتاج، اتنا دیا ہوا خدا کا کھانے دو اسے بھی۔ اونچ نیچ سمجھانے لگ جاتا، مگر صاحب کون جیتا آج تک مامتا سے۔ رولا معاشرہ بناتا ہے، باپ باہر جاتا، اشارے ہونے لگتے، وہ دیکھ دیکھ دیکھ، وہ دیکھ اس کے گھر خسرا پیدا ہوا ہے، اوئے وہ دیکھ خسرے کا باپ آ رہا ہے۔ سرگوشیاں ہوتی، مگر ایسی کہ جس کے بارے میں کی جا رہی ہیں وہ سن لیں۔ برادری والے شور کرتے، بھائی بے عزتی ہو رہی ہے ہماری، اسے کیوں نہیں چھوڑاتے کسی گرو کے پاس؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں، وہ دیکھو ان کے چچا زاد کے گھر خسرا ہے، ماموں زاد کے گھر خسرا ہے۔ وہ پکا ارادہ کر لیتا، مگر بیوی نہ مانتی، سو ناکام رہتا۔ 5 سال گزر گئے، اللہ نے مزید اولاد دی، ایک بچہ اور ایک بچی۔ باپ کی آنکھوں کے وہ تارے تھے، خسرے کو قریب بھٹکنے نہ دیتا۔ جا ماں کے پاس۔ بھائی بہن حیران ہوتے، پر ان کو سمجھ کہاں تھی ابھی۔ وہ ماں کا لاڈلا، 2 اور کو وقت کم ملتا اسے زیادہ۔ باپ شکوہ کرتا تو کہتی، باپ کا پیار بھی تو دینا ہے اسے، تبھی تجھے زیادہ لگتا ہے۔ 5 سال بعد شوہر نے پکا ارادہ کر لیا، اب کی بار کوئی بات نہیں مانوں گا، چھوڑ کے آؤں گا کہیں۔ بیوی کو کہا تو ایک نظر ڈال کے سمجھ گیا، اب کی بار زمانہ جیتنے والا، پر صاحب بات وہیں، کون جیتا مامتا سے۔ ہاں میں سر ہلایا اور اس کا سامان باندھنے لگی۔ شوہر کچھ دیر بعد آیا تو 2 بیگ تیار تھے۔ اتنا سامان اس کا؟ نہیں میرا بھی ہے۔ کیوں؟ تو کہاں جا رہی ہے؟ جہاں یہ جائے گا تم گھر سے نکالو، دروازہ بند کرو، پھر میں جانوں یہ جانے، اور اس کا وہ خدا جس نے اسے سانس دی، زندگی دی، وہ خدا جو فضول کوئی چیز پیدا نہیں کرتا، وہ خدا جو پتھر میں بھی غذا دیتا کیڑے کو، یہ انسان ہے، ہاتھ پاؤں سلامت، میں بھی تو ہوں، کر لیں گے گزارا، بس تم گھر سے نکالو، بلکہ ہٹو میں خود چلی جاتی ہوں۔ شوہر تھا، زندگی بیتی تھی، بیت رہی تھی، جانتا تھا کب ہتھے سے ایسی اکھڑتی ہے کہ ہاتھ ہی نہیں آتی۔ آج اکھڑ گئی تھی، وہی کرنا تھا اسے جو کہہ رہی تھی، اور ایسا وہ چاہتا نہیں تھا۔ ممتا سے کوئی نہیں جیت سکتا صاحب۔ پھر ذکر نہ ہوا، خاموشی ہو گئی۔ 3 سال تک ایک بیٹی اور آ گئی، پر ماں کا لاڈلا وہ خسرا ہی رہا۔ وہ 9ویں سال میں تھا جب ماں چلی گئی، کچھ بھی نہ رہا تھا، رات سوئی سویرے اٹھ نہ سکی۔ روشنیوں بڑا گھر ویران ہو گیا، مگر اس کی تو دنیا ہی ویران ہو گئی۔ ابھی قبر کی مٹی خشک ہی نہ ہوئی کہ باپ نے گھر سے نکال دیا، جا کہیں چلا جا، اب تیرا اس گھر میں کچھ بھی نہیں۔ خاموشی سے نکلا، ماں کی قبر پر گیا، دل بھر کر رویا، بہت رویا، بہت رویا۔ من ہلکا ہوا تو شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ قدم قدم پر ستم کرنے والی دنیا میں گم ہو گیا۔ باپ نے شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی، مگر ابھی گہرا گھاؤ باقی تھا۔ گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ درخت سے گرے پتے جیسا تھا، ہوا جدھر چاہے اڑا کے لے جائے۔ ایسا ہی ہوا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہاں وہاں، کبھی کسی ورکشاپ میں چھوٹے کی نوکری ملی تو کبھی کہیں ہوٹل کا بیرا بنا۔ بے پناہ حسن اور خد و خال میں نسوانی پن اس کے لیے عذاب ٹھہرا۔
انسان نما بیڑی اس پر جپٹتے وہ بھاگ پڑتا۔ اسی باغ دوڑ میں شہر کی مشہور معروف شخصیت حاجی ہوٹلہ والے کے ہوٹل پہ جا پہنچا۔ حاجی ہوٹلوں کا مالک تھا، شہر میں کئی ہوٹل، مارکیٹیں، پلازے، ٹرانسپورٹر بھی تھا۔ دلیر اور اصولی آدمی، صاف شفاف کھرا پن اصول تھا اس کا۔ بابا، ہوٹل بنا ہوا ہے آپ کے لیے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، دڑیاں چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں، یہاں بیٹھو، کھاؤ پیو، جب تک جی چاہے یہاں رہو، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ مگر دنگا روڈ پر، نشہ ہوٹل سے باہر، یہاں ایسا کچھ کرو گے تو پچھتاؤ گے۔ یہاں اس کے قدم جم گئے، شناخت ظاہر ہو گئی، درندوں نے پیش قدمی کی، مگر یہاں حاجی تھا۔ کہتا، لاڈلے تو جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، جب تک حاجی کے پاس ہے کوئی مائی کا لال تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہوا بھی ایسا، دو چار نے پیش قدمی کی، حاجی آڑے آیا، خوب بے عزت کیا، دوسرے خود ہی ڈر گئے۔ حاجی کے پاس گزرے وقت کو وہ بہترین وقت قرار دیتا تھا۔ حاجی اس کا استاد تھا، زمانے کے سردگم سمجھانے والا۔ خسروں کے گرو ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو ان جیسے ہوتے ہیں، ان کی برادری کے، جہاں ملے پھر ساتھ لے جانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اسے بھی کئی گرو لینے آئے پر حاجی نے بگا دیے۔ گرو جی، میرے جیتے جی تو ایسا سوچو بھی مت، بعد میں جو چاہے کر لینا۔ وہ بچا رہا، 2 سال تک وہ برتن دھوتا رہا، چائے پلاتا رہا، کھانا کھلاتا رہا۔ 2 سال کے بعد ہوٹل کے ساتھ پان سگریٹ کا کھوکا پہلے مالک نے بیچا تو حاجی نے خرید کے اسے وہاں بٹھا دیا۔ لے لاڈلے، یہ تیری دکان، کما اور کھا۔ 17 سال تک وہ اسی کھوکے میں رہا، گرو آتے رہے، وہ نہ کرتا رہا، کیسے چھوڑتا اپنے محسن کو۔ مگر ایک دن محسن خود چلا گیا، دشمن دار تھا، اسی کی نظر ہو گیا۔ وہ دوسری بار جی بھر کے رویا، یتیم سا محسوس کیا خود کو، سائے سے یکدم گہری چلچلاتی دھوپ میں آ پڑا۔ حاجی کیا مرا، اس پر تو نشستروں کی بوچھاڑ ہو گئی، کون روکتا۔ گرو نے پھر خلا بولا، کہا، لاڈلے ادھر کیا رکھا ہے، قسمیں تو ہیرا ہے ہیرا، ساتھ چل تجھے تیری قیمت بتائیں۔ وہ نہ جاتا مگر نشستر، دن رات چھپتے نشستر، کوئی ٹھکانہ تو کرنا تھا۔ سو کھوکا چھوڑا، گرو کے آستانے پہ آ بیٹھا۔ وہ واقعی ہیرا تھا۔ گرو نے تراشا تو اسے خبر ہوئی، 1 سال میں ہی ڈانس میں طاق کر دیا۔ سٹیج پر جاتا تو سما باندھ دیتا، ایسا ناچتا وجد میں کہ نظر نہ ٹکتی تماشینیوں کی، ہاتھ نہ رکتے بیل کراتے ہوئے۔ یہ نئی زندگی تھی اس کی۔ 2-3 سال یہاں بیتے، یہاں سب تیسری جنس تھے، سو بٹوارا نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے گرو کا گروپ سارے شہر میں مشہور ہو گیا، نام تھا لاڈلا نام کا خسرا۔ گرو نے اسے لاڈلی نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ اس دن وہ فارغ تھا، کچھ دن پہلے گرو نے اسے ایک پلاٹ لے کر دیا تھا، اس نے سوچا ادھر چکر لگا لے، ویسے بھی ان دنوں دندہ ذرا ٹھنڈا ہے تو کیوں نہ اس کی 4 دیواری ہی بنوا لے۔ یہی سوچ کر گرو سے اجازت چاہی تو اس نے کارڈ چولی میں پھینک دیا، لاڈلی یہ آج رات کے پروگرام کا کارڈ ہے، نام پتہ ٹھکانہ لکھا ہے، آج کدھر نہ جانا، بڑا بڑا پروگرام ہے، آرام کر۔ اس نے کارڈ پر نظر ڈالی، بلانے والے کا نام پڑھا، ملک تاج خان۔ نام پڑھتے ہی ایک سنسنی اس کے پورے بدن میں دوڑتی چلی گئی، کارڈ گر گیا۔ پروگرام اس نے بہت کیے تھے، معروف ڈانسر تھا، روز کا معمول تھا، پروگرام بڑا ہو یا چھوٹا اسے غرض نہیں تھی، مگر یہ ملک تاج کا پروگرام، عجیب حالت ہو گئی اس کی۔ وہ ناچنا چاہتا تھا اور نہیں بھی ناچنا چاہتا تھا۔ اس نے گرو سے پوچھا، گرو یہ پروگرام کس نے دیا ہے؟ لاڈلی ملک تاج پرانا شوقین ہے، اس نے خود دیا پروگرام، اور کس نے دینا تھا؟ پھر گرو یادیں تازی کرنے لگ گیا، ہائے ہائے لاڈلی کیا وقت تھا مجھ پر، بالکل تیری طرح سما باندھ دیتی تھی میں، اور یہ ملک تاج کیا شوقین تھا۔ وہ سنتا رہا، حیران ہوتا رہا۔
پروگرام ایک بڑی حویلی میں تھا، 2 حصے تھے پروگرام کے۔ ایک میں عام عوام تھی، گرو کے مطابق 10-20 روپے والے شوقین۔ دوسرا حصہ معززین کے لیے تھا، جہاں نوٹوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ گرو کو حکم ملا تھا کہ خاص پیس بچا کے رکھنا۔ گرو نے اسے اور اس کے ساتھ ایک اور ڈانسر کو روک لیا، مگر لاڈلے نے انکار کر دیا۔ گرو، آج خاص پروگرام میں بس میں ناچوں گا، کوئی دوسرا نہیں۔ ایسے ہوتا نہیں تھا، مگر نہ جانے اس کے لہجے میں کیا بات تھی، گرو انکار نہ کر سکا۔ پروگرام شروع ہو گیا، وہ پردے کے پیچھے بیٹھا دیکھتا رہا۔ خوب ہاؤکار مچی ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں دلہے پر ٹکی تھی۔ پلک چپکائے دیکھ رہا تھا۔ گرو سے یہ انہماک چھپ نہ سکا، پوچھ بیٹھا، لاڈلی سچ بول، کیا مسئلہ ہے آج تجھے؟ لاڈلی سچ بول، کیا مسئلہ ہے آج تجھے؟ میں دیکھ رہی ہوں تو ہنسنا چاہتی ہے اور رو پڑتی ہے، رونا چاہتی ہے تو ہنس پڑتی ہے، تو خوش بھی بہت ہے تو غمگین بھی بہت ہے۔ بول مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ؟ 2 آنسو نکلے، میک اپ زدہ رخساروں پر لکیر ڈالتے کہیں گر گئے اور وہ روتے ہوئے ہنسنے لگی۔ گرو، بس آج دیکھو، پھر نہ کوئی ایسا پروگرام دیکھا ہوگا، نہ آئندہ دیکھو گے۔ 11 بجے کے بعد دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا۔ یہ ایک بڑے ہال میں تھا، گاؤ تکیے لگے ہوئے اور محدود تعداد میں کرسیاں بھی۔ تعداد بھی محدود تھی، مگر جو تھے سب ٹن تھے۔ بوتلیں کھلی پڑی تھی، گلاس کھنک رہے تھے، چرس بڑے سگریٹوں کا دھواں جالے بناتا غائب ہو رہا تھا۔ سب کے سب معززین شہری تھے، بڑی عزتوں والے تھے۔ رات کا اندھیرا جن کے کرتوت چھپا لیتا ہے۔ اس کی نظر تمتماتے ہوئے چہرے والے ملک تاج پر ٹک گئی۔ وہ پیے ہوئے تھا، مگر کچھ کم۔ ساز چڑ گئے، وہ گھنگرو پہنے میدان میں اتر گیا۔ نغمے کے بول بلند ہوئے، مائے نی میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑے دا خال نی۔ ایک بجلی سی کوندی اس کے رگوں پہ میں، پاؤں تھے ٹکتے ہی نہیں تھے۔ ساز کیا کہہ رہے ہیں، آواز کیا کہہ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں، وہ بے خود تھا۔ گرو سمیت سب کے سب پرانے شوقین حیرت زدہ، ایسا ڈانس کہیں نہیں دیکھا تھا۔ گرو کو اس کی آنکھوں میں نمی نظر آئی۔ ساتھ والے سے بولا، ہائے ہائے رنگیلی، مجھے تو لاڈلی کی آنکھوں میں لہو کے اتھرو نظر آ رہے ہیں۔ بولا خیر کرے، پر آج خیر نہیں ہے۔ وہ ناچتا رہا، نوٹ نچاور ہوتے رہے۔ بہکے شرابی آگے بڑھتے، لپٹنے کی کوشش کرتے، لپٹ نہ سکتے، دور جا گرتے۔ مگر ملک تاج جب بھی قریب گیا، وہ خود سمٹ کے باہوں میں آ گیا۔ اس کے تمتمائے چہرے پر فخر و غرور کی لالی ابری۔ دیکھو، جو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، میرے پاس خود چلا آتا ہے۔ 3 گھنٹے گزر گئے، وہ نہیں تھکا، پر دیکھنے والے لڑک گئے، مدہوش ہو گئے، بے ترتیب ہو گئے۔ پروگرام رک گیا۔ ملک تاج اور کچھ اور ہوش میں تھے۔ رواج ہے کہ ایسے موقع پر جو میزبان ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، نوٹوں کے خار گلے میں ڈالتے ہیں، کچھ نقد دیتے ہیں، اور تب ڈانس پارٹی رخصت ہوتی ہے۔ وہی ہوا۔ ملک تاج نے سب کے گلوں میں خار ڈالے۔ وہ آخر میں تھا، نگاہیں متلاشی کسی کی خلاف معمول نوٹوں کا تھیلا اس نے نوٹ لینے والے سے لے لیا تھا، اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ آخرکار وہ ملک تاج کے روبرو پہنچا، نگاہیں ملی، ایک شیطانیت سی لپکی۔ ملک کی آنکھوں میں خات بہکے رخساروں پر لگے اور خار پہنا دیا۔ ختم؟ نہیں، کہاں ختم؟ لاڈلے نے ہاتھ پکڑ لیا۔ پہچانا ملک جی؟ گرو تن کھڑا ہو گیا۔ جس داستان نے آج منکشف ہونا ہے، اس کا وقت آن پہنچا۔ نہیں لاڈلی، پہلی بار دیکھا تجھے، پر گرویدہ ہو گیا ہوں۔ اس نے ہار اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پر ملک جی، میں نے تو پہلی بار نہیں دیکھا۔ آہستہ آہستہ قریب ہو گیا، باہوں میں سمٹ گیا۔ مدت سے ترسا ان باہوں میں آنے کے لیے، اتنا قریب ہونے کے لیے۔ ہائے ہائے لاڈلی، آج تو نے دل جیت لیا۔ ہاتھ جانب جیب بڑھے، کچھ نچھاور کرنے کو، مگر لاڈلے نے پکڑ لیے۔ نہیں ملک جی، اب بس، اب اور کچھ نہیں لینا، اب میں نچھاور کرنا ہے، نچھاور ہونا ہے۔ خاموشی۔ بس ایک گرو جانتا تھا کچھ ہونے والا ہے، پر کیا، یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ لاڈلے نے ہار اتارا، ملک کے گلے میں ڈال دیا، آنکھیں ڈالی، آنکھوں میں
آج تک خسرے لیتے ہیں ویل ودائی ہار، پر میں آج دے کر جا رہا ہوں ملک جی۔ نوٹو کا تھیلا کھولا، نوٹ پکڑے ملک پر پھینک دیے۔ مجھے پہچانو ملک جی، میں وہ بدنصیب ہوں جس کا باپ اس پر عاشق ہے۔ یہ لو ملک جی، یہ ایک خسرے کی ویل اپنے باپ پر۔ دل دھک سے رہ گئے۔ نشہ گہرا ہوتا ہوتا اتر گیا، بند ہوتی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی۔ گرو کو جھٹکا سا لگا، ساتھی تھرا کر رہ گئے، جاگتے سوتے شوقین جاگ گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نوٹو کو پڑے دھکیلتا ملک چیخ پڑا۔ پر کہاں تک جائے؟ وہ نوٹ پھینکتا آتا تھا، روتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا، ویل افلاک احمد کی، ملک تاج پر، ایک آدھے بیٹے کی ویل، ایک آدھی بیٹی کی ویل، ویل بائی کی شادی پہ باپ پر ویل خسرے کی، ملک تاج میں افلاک احمد، آنسا کا بیٹا، یہ دیکھ، ادھر آنکھ کھول، یہ میری جنت، میری ماں، یہ روشنا، تیری بیٹی، آنسا کی بیٹی، میری بہن، پر کہاں؟ رشتے چلتے ہیں پگ سے، وہ تو تھا، دتکار دیا، کون بھائی کون بہن؟ وہ بلک بلک کے رو دیا، خود کیا رویا، نشیوں کو بھی رلا دیا۔ گرو رو پڑا، ساتھی رو پڑے، ملک تاج، آنسو تھے اس کی آنکھوں میں، ملک تاج رو پڑا، بلک پڑا، دھرتی زمین ذرا جگہ تو دے مجھ پر، الٹ تو پڑ، مجھے چھپا تو سہی، مگر صاحب ایسے موقع پر دھرتی جگہ نہیں دیا کرتی، پیروں سے پکڑ کے یوں دھڑام سے گراتی ہے جیسے وہ گر گیا تھا دھرتی پر، اور اپنی ہی نظروں سے وہ نیچے گر گیا۔ لاڈلا نوٹ پھینکتا جاتا، روتا جاتا، لاکھوں ملے آج تیرے گھر پر، ایک نوٹ نہیں لے کر جانا، یہ لے، یہ بھی ویل، اتنا ہی کھاتا میں جتنا تو نے آج ایک رات میں نچھاور کیے مجھ پر، ایک کمرے میں رہ لیتا، مگر گرو آگے بڑھا، ساتھ ہی آگے بڑھے، سنبھال لاڈلے سنبھال۔ وہ بلکتا نوٹ پھینکتا رہا، تڑپتا رہا، گرو میرا گرو ہے، تو الٹ دے جو آج ملا، چل الٹ، مجھے لے چل یہاں سے۔ گرو اس کا گرو تھا، میں، آپ، وہ، کوئی نہیں پہنچ سکتا اس درد تک جو افلاک احمد عرف لاڈلے عرف لاڈلی کو تھا۔ گرو پہنچ سکتا تھا، سو پہنچا، الٹ دیا نوٹوں کا ٹھیلا ملک تاج پر، جو اب نوٹوں میں چھپا سسک رہا تھا، اللہ جانے کس بات پر۔